السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تبریز کے قریب نظامی گنجوی کے شہر کا شہزادہ بڑا بد اخلاق اور نالائق واقع ہوا۔ ایک دن شراب پی کر گاتا ہوا مسجد میں آ گیا، جبکہ عین اسی وقت مجلس وعظ جمی ہوئی تھی۔ اہل مجلس میں اس کو روکنے کی طاقت تو نہ تھی، کیونکہ جب بادشاہ ہی برائی شروع کر دے تو امر بالمعروف کا فرض کون ادا کرے گا۔ خوشبو پر لہسن کی بو غالب آ جاتی ہے، اور ستار کی آواز ڈھول کے سامنے دب جاتی ہے۔ اور ایمان کا تیسرا درجہ یہی ہے کہ اگر ہاتھ اور زبان سے برائی نہ روک سکو تو دل سے برا جانو۔ چنانچہ سب اہل مجلس نے دل سے برا جانا، لیکن ایک بوڑھے نے روتے ہوئے خطیب صاحب سے کہا کہ ہم ہاتھ اور زبان سے تو اس کو منع نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے کر مسجد کا احترام کرنے والا بنا دے۔ دعا شروع ہو گئی۔ خطیب صاحب نے یوں دعا کی: اے زمین و آسمان کے مالک، اس شہزادے کو ہمیشہ کی خوشحالی عطا کر۔ سامعین میں سے ایک نے اعتراض کیا کہ اس شرابی کے لیے آپ ہمیشہ کی خوشحالی مانگ کر آپ اس کا دماغ اور خراب کر رہے ہیں، اور شہر والوں کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ خطیب نے کہا: تو جان نہیں سکا، میں نے اللہ سے اس کے لیے توبہ کی توفیق مانگی ہے۔ جب توبہ کرے گا تو مخلوق کو نفع پہنچا کر آخرت کی دائمی خوشحالی پالے گا، جبکہ شراب کا نشہ تو عارضی ہے۔ خطیب بزرگ کی یہ بات کسی نے بعد میں شہزادے کو پہنچا دی۔ شہزادہ سن کر رونے لگا۔ میرے جیسے بد کردار کے لیے مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی اچھی دعائیں۔ اس نے قاصد بھیجا کہ جاؤ خطیب صاحب کو بلا لاؤ کہ مجھے اپنے ہاتھ پہ توبہ کرائیں۔ چنانچہ بزرگ خطیب شاہی محل میں آئے تو یہاں منظر ہی عجیب تھا۔ شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، طرح طرح کی شراب، کوئی بدمست ہے تو کوئی سراہی ہاتھ میں لیے شعر پڑھ رہا ہے، ایک طرف کوئی گا رہی ہے تو دوسری طرف کوئی پی اور پلا رہا ہے۔ یکایک شہزادے نے گرجدار آواز میں کہا: تم ساز اور طبلے توڑ دو اور شراب کے مٹکے بھی ضائع کر دو۔ چنانچہ پتھر مار مار کر سب کچھ توڑ دیا گیا۔ سرخ شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے جانور ذبح کرنے سے خون بہتا ہے۔ شہزادے نے کہا: فرش بھی ناپاک ہے، اور اب دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اکھیڑ کر نیا اور پاک فرش بنایا جائے۔ پھر شہزادے نے ایسی توبہ کی کہ گوشہ نسیح ہو گیا۔ پورے شہر میں کسی کی کیا ضرورت کہ شراب کو ہاتھ لگائے یا باجے طبلے کی طرف دیکھے۔ اسی شہزادے کو بادشاہ نے کئی بار سمجھایا، بلکہ دھمکایا بھی کہ بد چلنی چھوڑ دے، مگر یہ نہ مانا۔ مگر صاحب حال کی دعا نے اس کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر یہ بزرگ خطیب بھی اس کو اس کے باپ کی طرح ڈانٹ کر سمجھاتا تو وہ زیادہ بگڑ جاتا، اور اس کی جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ شیر پر اگر حملہ کیا جائے گا تو حملہ کرنے والا جتنا بھی طاقتور ہوگا، شیر پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ پنجہ مار کر ہلاک کرنے کا سوچے گا۔ نرمی سے ہی دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، سختی تو دوست کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ درس حیات: صاحبان اختیار و اقتدار کو حکمت عملی سے ہی نصیحت کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید بگڑ جائے اور پورے ملک کا ستیہ ناش کر دے۔